اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ فکر رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دوسرا رمضان ہے اور دوسرا دن ہے، تو اس حوالے سے آج جو میرے ساتھ مہمان ہوں گے وہ ہیں محترم علامہ احمد حسن حسنی صاحب، اور ان کے ساتھ محترم ندیم انجم صاحب ہوں گے جو میرے ساتھ آج مہمان ہیں۔ ثنا خوانی کے حوالے سے علاقے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو عالم دین ہے میرے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بتایا، احمد حسن حسنی صاحب۔ تو ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ایکسچینج کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، نہ قطار نہ انتظار اور نہ ہی آپ کو گجرانوالہ جانے کی ضرورت۔ اب آپ کے اپنے علاقے راوالی میں ویسٹرن یونین، منی گرام اور ریا کی سہولت اسکائی ایکسچینج پر موجود ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی غیر ملکی کرنسی کی بآسانی تبدیلی کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منی گرام اور ویسٹرن یونین کے ذریعے رقم بیرون ملک بھیجنے اور منگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ اسکائی ایکسچینج کمپنی، برانچ نمبر 21، شوگر مل چوک، جی ٹی روڈ، راوالی، گجرانوالہ، کینٹ۔ فون نمبر 05538288815، 05538289115، 0309555351۔ ویلکم بیک۔ فکر رمضان کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرے ساتھ علامہ محترم احمد حسن حسنی صاحب موجود ہیں اور میرے ساتھ ندیم انجم صاحب ہیں۔ میں دعوت دوں گا محترم ندیم انجم بھائی سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت کو زیادہ گرم کریں۔ کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے شان زمانے والے، کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں جو تیرا نام مٹانے شیر ہے کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں
زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون تیرا احسان اے میری قبر میں آنے والے تیرا احسان اے میری قبر میں آنے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ناظرین، ندیم انجم بھائی نے خوبصورت کلام پڑھا اور نعت شریف کے سے ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ کیا۔ قاری صاحب، جیسے آپ بتا رہے تھے رمضان کے حوالے سے کہ ایک بندہ کھجور سے بھی اگر کسی کو روزہ افطار کراتا تو اس کو بھی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ برذمہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک قرآن مجید میں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو یہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے، اس تناظر میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ جی، بہت اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ حقیقت ہے یہی ہے کہ جس قدر بھی دیگر نیکیاں ہیں ہر ایک کا ثواب جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی نماز کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو فرشتے اس کی زکوٰۃ کا ثواب لکھتے ہیں، اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بندہ حج ادا کرتا ہے تو فرشتے حج کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر جو روزہ دار ہے اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں تو پروردگار فرماتا ہے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اس نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، تو فرشتے اس کا ثواب بھی میں خود ہی عطا کروں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھا ہے، اس کی جزا میں ہی عطا کروں۔ اور اسی کے متعلق علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھا ہے تو اس کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی میری ذات ہی ہے کہ جب میرا بندہ جس نے دنیا میں میری خاطر روزہ رکھا کل قیامت میں جب میرے پاس آئے گا تو پروردگار فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا، اپنے دیدار سے مشرف کروں گا۔ تو روزے کا ثواب ایسا ہے کہ آپ یوں دیکھ لیں کیونکہ روزے میں انسان صبر کرتا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے وہ کھانے پینے سے جو حلال چیزیں ہیں مخصوص وقت میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ کھانا اس کے لیے حلال ہے، پینا بھی اس کے لیے حلال ہے، مگر روزے کے وقت میں، روزے کے ایام میں وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ کس لیے؟ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو صبر کرتا ہے۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے، جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر ایک ایسی نعمت ہے اور ایسی آپ سمجھ لیں عبادت ہے کہ دیگر چیزوں سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ دیگر چیزوں سے انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو اس سے جنت ملتی ہے، مگر صبر ایک ایسی چیز ہے کہ صبر سے جنت نہیں بلکہ جنت والا ملتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے، انہیں بغیر گنتی کے، بغیر تعداد کے اللہ پاک انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی صبر کا اجر جو ہے اس کا کوئی گنتی نہیں، وہ بے شمار ہے۔ اس لیے جیسے آپ نے کہا کہ روزے کے ساتھ اتنا ثواب ہے کہ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ کی خاطر یہ ساری روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا خود اللہ کی ذات ہی ہے۔
اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائے گا اپنے بندے سے۔ قاری صاحب ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا، یہ ناظرین کو، عوام کو یہ بتائیں کہ کس حالت میں روزہ بندہ نہیں رکھ سکتا؟ کہ بندہ ناپاک ہے، روزہ کا ٹائم ہو گیا ہے، تو لوگ بہانہ رکھ دیتے ہیں کہ جی میں ناپاک تھا، روزہ نہیں ہوا، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ۔ روزے کی مختلف، یعنی کہ اب ایک تو شخص بیمار ہے، اب بیمار اس قدر ہے کہ ایک مستند ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو یہ موت کے قریب چلا جائے گا، اتنا سخت بیماری ہے، تو اس بیماری میں قرآن پاک نے اس کو اجازت دی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر وہ مریض ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دنوں میں وہ اپنے روزوں کو پورا کر لے، جو تعداد اس نے چھوڑی ہے وہ تعداد بعد میں رکھ لے۔ تو یہ ایک ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ انسان ناپاک تھا، تو اس کیفیت میں یہ ہے کہ وہ اس ناپاکی کی حالت میں جس قدر سحری کر سکتا ہے وہ کر کے اپنے روزے کو رکھے۔ ممکن ہے کوشش کرے کہ وہ پہلے اگر بیدار ہو جائے اور وہ غسل کر لے، اور اگر غسل نہیں کر سکا تو جت قدر سحری کھا سکتا ہے وہ وضو کر کے، جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، کلی وغیرہ کر کے وہ سحری جس قدر کھا سکتا ہے وہ کھا کے اپنا جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اگر سحری نہیں بھی کھا سکتا، کیونکہ یہ روزے فرض ہے، نفل روزے کے لیے حکم ہے کہ وہ سحری کر لے، اور یہ فرض روزہ ہے، اس کے لیے اگر سحری وقت جا رہا ہے، سحری کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو وہ سحری کے بغیر ہی نیت کر لے، تو اس کے بعد وہ غسل کر لے، اس کا روزہ ہو جائے۔ یعنی اس کیفیت میں روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ جی۔ اچھا، کچھ لوگ کو یہ بتائیں کہ روزے ٹوٹنے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے، روزہ کس کس حالت میں ٹوٹ سکتا ہے؟ مثلاً لوگ بیمار ہیں، انجیکشن لگوا لیتے ہیں، خون نکل آنا، الٹی کا آ جانا، لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، ایسے بے شمار لوگوں کو یہ مسائل ہیں، اس کے حوالے سے ذرا گائیڈنس۔ تو اس میں ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کے جسم سے کوئی بھی چیز خارج ہوتی ہے، تو جیسے کہ قے آ جاتی ہے، تو ایک ہے قے کا از خود آنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے بندہ قے کو خود ہاتھ نکال کر کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ ذائقہ لیتا ہے جان بوجھ کر، اس ذائقے سے انسان کو قے آتی ہے، تو اس کا حکم اور ہے۔ تو ایک یہ از خود قے آ جائے، از خود قے جتنی بھی آ جائے انسان کو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پہ یہی مشہور ہے کہ قے آ گئی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، اگر وہ از خود قے جتنی بھی آ جائے، اس کی مقدار کوئی نہیں، جتنی بھی آ جائے، یہاں تک کہ بالٹی بھر بھی قے آ جائے، از خود آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ خود سے قے کرتا ہے، کسی بات کو دیکھ کر ذائقہ لیتا ہے، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو کچھ چوٹ لگ جائے، خون نکل جائے جسم سے، جی تو وہ روزہ رہتا ہے؟ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی کسی جسم سے، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے حلق کے ذریعے جو چیز اندر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے۔ صحیح۔ یعنی چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے، قے آ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رمضان میں روزے کے دوران لوگ بعد نیل کاٹتے ہیں، شیو کرتے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کو بعض دفعہ کہتے ہیں جی آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ بال کٹوا سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے، اور اسی طرح روزے کے ساتھ وہ ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اور اگر کٹنگ کروانی ہے، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس سے کسی قسم کا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھنا، یہ تو صفائی میں ہے، اور صفائی تو عین نصف ایمان ہے، تو صفائی کے لیے کوئی بھی قسم کے آپ جو بھی معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں روزے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں پڑتا۔ بلکہ یوں سمجھ لیں، جب وہ خود کو پاک کرے گا تو مزید، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ اب روزے کے ساتھ وہ دیگر صفائی کے معاملات کرتا ہے تو اس سے تو مزید پرہیزگاری نصیب ہوگی اس کو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا ہے قاری صاحب، آپ نے کوئی پچھلے 10-12 سال سے آپ کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کو جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو آپ فرقہ وریت اور اس چیزوں سے بڑے دور رہتے ہیں، اور لوگوں کے اندر یکجہتی کا مظاہرہ، حب کا مظاہرہ، اکٹھے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے۔ تو اصل میں یہ ساری تربیت ہے ہمارے اساتذہ اور والدین کی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس طرح کی ہمیں اپنے بزرگوں سے تربیت ملی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس پرفتن دور میں بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں
اگر محراب و منبر پہ بیٹھنے والے افراد نفرتیں پھیلائیں اور آپس میں لڑانے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح معنوں میں دین کی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم محبتوں کی بات کریں، آپس میں جوڑنے کی بات کریں، جہاں لوگ بات بات پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور کئی عرصے تک دشمنی چلتی ہے، قطع تعلق کر لیتے ہیں، ایسے میں جو محراب و منبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ بیٹھ کے محبت کی باتیں کریں اور آپس میں جوڑنے کی بات کریں، نہ کہ توڑنے کی بات کریں۔ اس لیے ہمیں بھی یہی سبق ملا ہے، درس ملا ہے۔ اور اگر آپ میری بات کریں تو الحمدللہ چونکہ مجھے بزرگوں کی صحبت میں یعنی علماء سے زیادہ جو اولیاء کاملین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا زیادہ وقت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ بالخصوص میرے مرشد کریم جو تایا جان ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا جو ہمیں توفیق ملی ہے، جو ہم نے وہاں سے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کوشش کریں جس قدر جوڑ سکتے ہیں مخلوق کو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں، کیونکہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، مخلوق کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، وہی بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور یہ جو محبت کا جو سبق ہے نا، یہ فقیروں کی صحبت میں ملتا ہے، اولیاء کاملین کی صحبت میں ملتا ہے، علماء کی صحبت بھی ملتا ہے، مگر اس میں صاف زیر علم ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ جہاں علم ہوتا ہے وہاں ہر طرح کی بات کی جا سکتی ہے، مگر جہاں فقیر ہوں، فقیر ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کو جوڑنے کی بات کریں، مخلوق کو اپنے قریب کریں۔ تو جو بندہ مخلوق کو اپنے قریب نہیں کر سکتا وہ رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم مخلوق کو قریب کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اچھا شخص ہے، بہترین شخص ہے جو مخلوق کے زیادہ قریب ہے، جو مخلوق سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مخلوق سے محبت کریں، اور لوگوں کی جو غلط باتیں ہیں، ایسی اگر کوئی ایسی بات بھی ہو جو طبیعت پہ ناگوار گزرے تو اس کو درگزر کر دیا کریں، کیونکہ درگزر کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اس لیے آپ کو کچھ یہ چند باتیں آپ سے ہمیں ملی ہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا۔ ابھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مزید اس پر استقامت نصیب فرمائے کہ ہم ہمیشہ یوں ہی جب بھی محراب و منبر کے منصب پہ بیٹھیں ہمیشہ جوڑنے کی بات کریں۔ آمین۔ ناظرین، قاری صاحب سے بات چیت کا ضروری سلسلہ جاری رہے گا، اور ندیم انجم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ایکسچینج کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، نہ قطار نہ انتظار اور نہ ہی آپ کو گجرانوالہ جانے کی ضرورت۔ اب آپ کے اپنے علاقے راوالی میں ویسٹرن یونین، منی گرام اور ریا کی سہولت اسکائی ایکسچینج پر موجود ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی غیر ملکی کرنسی کی بآسانی تبدیلی کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منی گرام اور ویسٹرن یونین کے ذریعے رقم بیرون ملک بھیجنے اور منگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ اسکائی ایکسچینج کمپنی، برانچ نمبر 21، شوگر مل چوک، جی ٹی روڈ، راوالی، گجرانوالہ، کینٹ۔ فون نمبر 05538288815، 05538289115، 0309555351۔ ویلکم بیک۔ فکر رمضان خصوصی نشریات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں احمد حسن حسنی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ندیم انجم صاحب ہیں۔ تو بات چیت ہو رہی تھی علامہ صاحب سے رمضان کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت دلیل کے ساتھ رمضان کے اوپر بات کی کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا بے حساب وہ خود لکھتا ہے، کہ فرشتے نہیں لکھتے۔ یہ واحد عمل ہے انسان کا جس کا اجر رب کی ذات خود دینے کا اپنے انسان کو کے ساتھ ایک رابطہ ہے اور وعدہ ہے، اور وہ اپنے
انسان سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے قرآن مجید میں ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک ماں انسان کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے. تو میں 70 ماؤں جتنا اپنے ایک انسان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ رب کی ذات کے اوپر ہمیں کتنا توکل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے وہ کون سے انعامات ہیں جو ہمیں عطا کیے ہیں، ہم محترم سے پوچھیں گے کہ وہ رمضان کے ذریعے اپنی اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے وہ کون سی رحمت ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انعام کے طور پر وسیلے کے ذریعے ہمیں عطا کیا کہ ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں. جی بہت شکریہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں میری امت کو 5 انعام 5 بشارتیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے پروردگار نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. قربان جائیں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضور کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو وہ 5 انعام، وہ 5 بشارتیں عطا فرمائی ہیں جو حضور کی امت سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی. ان میں سے پہلا انعام میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انعام یہ ہے کہ پروردگار کو روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. اور دوسرا انعام حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار جب تک روزے کے ساتھ رہتا ہے افطاری تک سمندر کی مچھلیاں روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی رہتی ہیں. روزے دار روزے کے ساتھ رہتا ہے مگر سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی رہتی ہیں. اور جو ہے تیسرا انعام پروردگار نے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا اس ماہ مبارک میں وہ یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار شیاطین کو اس ماہ مبارک کے اندر قید کر دیتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اور پھر چوتھا انعام حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کو اس ماہ مبارک میں یہ عطا فرماتا ہے کہ ہر روز روزے دار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، ہر روز روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. اور پانچواں انعام جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ پاک نے رمضان میں عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی آخری رات آتی ہے، اس کی آخری رات میں پروردگار میری ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. محترم ناظرین، اب اس پہ اگر غور کریں، یہ جو 5 انعام ہیں ان میں سے ہر ایک پہ غور کریں تو ہر ایک کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے جس پیغام کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا مانگتی ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. اے بندہ خدا، تو غور کر کہ تو نے ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر گزارا، اللہ کی رضا کی خاطر تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک دن تو نے اللہ کی رضا کی خاطر گزارا، اس کے بدلے میں اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جو سمندری مخلوق ہے، جو سمندر میں رہنے والی مخلوق ہے، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. اے بندہ خدا، اگر تو ساری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے تو پھر خود اندازہ کر تیری عظمت کا عالم کیا ہوگا. پھر اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو تیار کیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. اے بندہ خدا غور کر، تو نے ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر گزارا، اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کی خاطر تو اٹھتا بھی رہا بیٹھتا بھی رہا، تو نے زندگی کا ایک دن کا ہر گھڑی ہر ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر گزارا. تو دیکھ اللہ پاک تیری خاطر جنت کو ہر روز تیار کرتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا اگر تو نے ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر گزارا تو جنت تیرے لیے تیار ہو گئی. اگر تو ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزارے تو پھر یہ ہوگا تو جنت کا طلبگار نہیں ہوگا بلکہ جنت تیری طلبگار ہوگی. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اطاعت مصطفیٰ میں بسر کر. پھر اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. تو محترم ناظرین، اس پہ ذرا غور کریں، اس میں بڑا بہترین پیغام ہے. وہ یہ کہ روزے دار جب روزے کے ساتھ ہوتا ہے
تو اس کا پیٹ جو ہے، اس کا معدہ کافی دیر کے لیے خالی ہوتا ہے۔ اب جب اس خالی پیٹ کے ساتھ وہ سانس لیتا ہے، سانسوں سے ایک خاص مہک آتی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب روزے دار روزے کے ساتھ سانس لیتا ہے، اس کی جو سانسوں کی مہک ہے اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اے بندہ خدا غور کر، تو نے ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر گزارا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اب تو نے جو ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر گزارا ہے، اس کیفیت میں جب تیرا پیٹ خالی ہوا، جب تو سانس لیتا ہے، سانس ہوتے تو مہک نکلتی ہے، وہ مہک اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اے بندہ خدا غور کر، اگر تیری ساری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے تو پھر تیری عظمت کا عالم کیا ہوگا، تیرے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ یہ ہمیں رمضان کا مہینہ، اس کی ہر ایک ساتھ، ہر ایک گھڑی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہماری ساری زندگی اس کی رضا کے مطابق ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ پروردگار جس طرح اس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اس ماہ مبارک کی آخری رات آتی ہے، پروردگار میری ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے بندہ خدا، جب یوں ہی تیری ساری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرے گی، جب تیری زندگی کی آخری شام آئے گی، پروردگار میرے آقا کے صدقے سے تیری بھی بخشش فرما دے گا۔ اسی لیے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو پیغام ہے، جس طرح ہم اس ماہ مبارک کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، اسی طرح ساری زندگی پروردگار ہمیں اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر سال یہ موقع دیتا ہے کہ آپ یہ 5 انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، تو آپ کی جو گفتگو سے لب و لباب، جی بالکل ایسے ہی۔ اور 5 ارکان میں سے 2 ارکان ایسے ہیں، نماز اور 7 روزہ، یہ ایسے ہیں کہ اس میں امیر غریب سب کے اوپر یہ واجب ہے، اور یہ اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ روزہ تو ہر امیر بھی اور غریب بھی رکھ سکتا ہے۔ چلو زکوٰۃ کے اوپر تو یہ ہے، حج کے اوپر یہ ہے کہ وہ مال پیسے ہوں تو بندہ زکوٰۃ دے گا، حج وہ کرے گا جس کے پاس اس کی طاقت ہے۔ یعنی روزہ وہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اور اس سے اگر کوئی کم وقت، میں تو یہی الفاظ یوز کروں گا کہ روزے کی ہر سال اس کو سعادت ملتی ہے، اس سے وہ فیض یاب نہیں ہوتا، تو وہ اس کی کم وقتی ہے، وہ انسان اس سے دیکھیں جی آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک شخص نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب سارا سال بھی وہ روزے رکھے نا، وہ جو ایک روزہ اس کا چھوٹ گیا ہے، سارا سال روزے رکھے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان کو روزے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کا ایک روزہ بھی، ہر ایک جو گھڑی ہے بڑی بابرکت ہے۔ اسے جیسے آپ نے کہا کہ چھوڑ دے، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی گھڑیوں کو فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی کے ساتھ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں طویل حدیث پاک ہے، مگر آپ کے وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں اختصار کے ساتھ اس کو عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، تو حضور نے فرمایا آمین، پھر حضور نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم نے ایک غیر معمول کام آپ کا اس دفعہ دیکھا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب میں نے سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا تو جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے، انہوں نے یہ دعا کی یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضور نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور انہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، حضور وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ پھر حضور نے فرمایا، جبریل امین نے یہ دعا کی، جب حضور نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور یہ مہینہ پا کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، حضور وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میرے آقا نے اس دعا پہ کہا آمین۔ تو آپ اس دعا پہ اندازہ کریں
کہ اس دعا کو کرنے والا فرشتوں کا سردار اور اس دعا پہ آمین کہنے والے نبیوں کے سردار، اس دعا کی قبولیت کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے یہ بہت بڑی یہ ایک وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان کے مہینے کو پا کر پھر بھی اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے رب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہے۔ بے شک قاری صاحب، یہ جو آپ نے آخر میں جو حدیث کے ذریعے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رمضان کی فضیلت کے اوپر کہ ایک انسان کو کیسے رمضان سے فیضیاب ہونا چاہیے، انشاءاللہ ایسے ہی روزانہ کی سطح پہ آپ سے یہ نصیحت ہوگی، اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ جی ندیم بھائی سے اب آخر پہ اب نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی ایک مرتبہ پھر سعادت حاصل کرتے ہیں، تو ندیم بھائی ایک مرتبہ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کریں۔ ہاں ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی بڑا سجتا ہے، ارے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہ میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہ میں کھڑا سجتا ہے، اور عقیدے کا شعر ہے کہ سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آج فکر رمضان کی اسپیشل نشریات کے ساتھ میں حاضر تھا۔
آج میرے ساتھ موجود تھے محترم علامہ احمد حسن حسنی صاحب اور ان کے ساتھ ندیم انجم صاحب. تو امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.